السلام علیکم دوستو، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور خوش آمدید کیا بلکہ دیکھیں اب افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اسی حوالے سے میں بات کروں گا بی ایل اے کی جو کارروائی، اور بی ایل اے نے کراچی میں آج جس طرح سے اسٹاک مارکیٹ کو نشانہ بنایا پاکستان کو. اب دیکھیں آپ کس طرح سے یہ بات اب سامنے واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت کس طرح سے مشکلات میں گھیرا جا رہا ہے. ایک ہائیبریڈ وار ہے، 5th جنریشن وار، جس میں ہر طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر. اکانومی اس وقت اگر ہم بات کریں، کورونا کی صورتحال، ملک بند پڑے ہوئے ہیں. سرحدوں پہ اس وقت صورتحال یہ کہ لداخ میں، وہاں پہ کشمیر کی صورتحال، وہاں پہ جنگ کی ایک ماحول ہے، پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. بڑی خبریں اس وقت سامنے موجود ہیں جس میں چائنا انڈیا بارڈر ٹینشن اسپارک، ٹریڈ فرکشن ان 5G اینڈ آٹوز. اسی طریقے سے اگر میں بات کروں، انڈیا ہیز ڈپلوائڈ اے کوئک ریئیکشن ایئر ڈیفنس سسٹم ٹو لداخ، اور انڈیا نے وہاں پہ جیٹس بھی اس کے فلائی کر رہے ہیں ہماری سرحدوں کی طرف بھی. جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک صورتحال ایسی ہے کہ چائنا انڈیا ٹینشن کو لے کر پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یار یہ معاملہ کہاں جائے گا. پھر ایسے میں پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایل اے اٹیک کی ذمہ داری لیتی ہے. بلوچستان لبریشن آرمی پیچھے جائیں تو پھر بلوچستان کی ساری دہشت گردی کی جو داستان ہے، پوری ہسٹری آپ دیکھیں، پاکستان میں بھی جو سارا کچھ ٹیررزم کی ایک ٹائم لائن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت انگیز طور پر نظر آئے گی کہ جب ہمارے ہاں چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہوتی ہے اور چین کے ساتھ ہمارے جو معاہدے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تب پاکستان کو ایک بڑے طریقے سے گھیرنے کی مختلف طرح سے کوشش کی جاتی ہے. اور یہ در حقیقت عالمی طاقتوں کی جنگ ہے. یہ آج سے نہیں، سینکڑوں سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہم سب تاریخ پڑھتے ہیں، ہم سب تاریخ کو حال کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ 1962 میں چین نے جب اپنے سنکیانگ سے تبت کو ملانے کے لیے سڑک بنائی، اس کے اوپر 1962 کی جنگ ہو گئی اور 3 سال یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آج ہم نہیں سوچیں گے کہ سی پیک، یہ جو ہمارے ملک میں بننے والی سڑک ہے، یہ کیوں بھارت کو چبھ رہی ہے، کس طرح بھارت کو چبھ رہی ہے. اور بھارت اس سی پیک کے خلاف روز ازل سے، کیا جب سے پاکستان بنا، پاکستان کو استحکام نہ آنے دیا جائے، اس کو ہر وقت چرکے لگائے جائیں، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کبھی بازو کاٹ دیا ہمارا، مشرقی پاکستان بنا دیا، کبھی کچھ. لیکن جب سے یہ گوادر کا سلسلہ، یہ سی پیک کا سلسلہ اور چین کے ساتھ ہماری دوستی کا سلسلہ پختہ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں پاکستان 2001 سے گرداب کا شکار ہوا ہے. خاص طور پر امن و امان کے لحاظ سے، ہر صورتحال کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب چین نے یہ فیصلہ کیا کہ گوادر کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ اس کو ایک کنیکٹیویٹی مل جائے، چین نے 2001 جولائی کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی. ستمبر میں 9/11 ہو گیا، امریکہ افغانستان آگے بیٹھ گیا سینٹرل ایشیا سے آگے جانے والے راستے روکنے کے لیے. یہ بہت بڑا گیم تھا، یہ آج دنیا سمجھ رہی ہے. اخبارات، دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ ہمیں کبھی اس طرح کے کسی گریٹ گیم کو سمجھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا. آپ یہ دیکھیں جو بلوچستان میں آج ہو رہا ہے، یہ وہی ہے جو کرنل رالف پیٹر کے نقشے جاری ہوئے تھے، اور اس میں پاکستان کی ری اسٹرکچرنگ تھی، کیونکہ پاکستان کو اس حالت میں رکھنا عالمی طاقتوں کے مفاد میں نہیں ہے. بلوچستان، آپ یہ نقشے دیکھیں، اور مڈل ایسٹ کی بھی ری اسٹرکچرنگ کے یہ نقشے تھے. جو کچھ مڈل ایسٹ کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے 2005 میں یہ نقشے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کو توڑنے کا، ٹکڑے کرنے کا، کاٹ پیٹنے کا جو منصوبہ تھا وہ آج وہ ہو گیا. عراق 3 حصوں میں بٹ چکا، شام اس وقت ادھڑ چکا، افغانستان کی تو آپ چھوڑیں بات، کیا مڈل ایسٹ میں آپ لیبیا کو دیکھیں کیا حال ہوا. اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ان پچھلے 8، 10، 12، 15 سالوں میں ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اوورآل پوری دنیا کے اندر ایک الگ ہی قیامت ٹوٹی ہے 9/11 کے بعد سے. افغانستان ہم سے یہاں سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے، آپ اس وقت گوگل میں ڈالیں، لاہور شہر میں بیٹھ کر آپ کابل، غزنی، مزار شریف کا آپ ڈالیں، ذرا آپ دیکھیں 16 گھنٹے کی ڈرائیو، 20 گھنٹے کی ڈرائیو، یہ ہم سے بہت قریب ہیں. کوئی ان پہاڑوں کے پیچھے، کوئی ان پہاڑوں کے پیچھے، لیکن ہمارے سروں کے اوپر جنگ منڈلا رہی ہے. مگر ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ جو بھارتی ایجنٹ ہیں وہ ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں ہمارے یہاں، اور وہ بھارتی ایجنٹ کئی روپ میں، کئی بہروپ میں، کئی نقابوں میں. اور یہ پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن کی فضا. آپ چینلز اٹھائیں، پاکستان کا سب سے بڑا چینل، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ صحافت نہیں ہو رہی ہے. ٹرمپ تو فیک میڈیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ گٹر میڈیا کہنے کا دل چاہتا ہے. آج بی ایل اے کا اٹیک ہوا ہے،
اس میں جانے گئی ہیں سیکیورٹی فورس کے ہمارے اہلکاروں کی, انہوں نے بہادری کے ساتھ بچایا ہے, انہوں نے نیوی کے کمانڈوز نے بہادری کے ساتھ اس دھماکے کو, یہ جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے اس کارروائی کو ہونے سے بچایا ہے. سوچیں اگر وہ کامیاب ہوتے تو کتنی بڑی پاکستان کی بدنامی ہوتی, کتنا بڑا پاکستان کے, یہ جو کورونا کے اندر بھی اگر کچھ تھوڑا بہت کام چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو کتنا بڑا جھٹکا پاکستان کو لگتا ہے, اور لگا ہے, اس خبر سے بھی لگا ہوگا. کوئی بھی امن و امان کی خبر وہ بزنس کو ڈیمیج کیے بنا تو جاتی ہی نہیں ہے, لازمی ہے کہ وہ ڈیمیج کرے گی. اب اس کا والیوم کتنا ہے, یہ کتنا بڑا والیوم ہو سکتا تھا. ہمارے سب سے بڑے چینل جیو کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ آج دوپہر کی 2 بجے کی ہیڈ لائن میں نے دیکھی ہے, پہلی ہیڈ لائن صرف ایک BLA کے اٹیک کے حوالے سے, اس کے بعد اگلی 7 ہیڈ لائنز پوری کی پوری پارلیمنٹ میں اس نے یہ کہا, 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 اس نے یہ کہا. امیجن کریں ایک گھر, تصور میں لے کر آئیں ایک گھر کے جس کے باہر جھگڑے ہو رہے ہوں, لڑائیاں, فائرنگیں ہو رہی ہوں, اور اس گھر کے اندر لوگ بحثوں کے اندر مشغول ہوں, تو کوئی کہے گا کہ تمہاری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں پہ, بے وقوفوں ذرا دیکھ تو لو ہو کیا رہا ہے. ایک ہیڈ لائن صرف, بھائی کون ہیڈ لائن بنا رہا ہے, کیا چاہ رہے ہو آپ لوگ, کیا چاہ رہے ہو آپ, قوم کو پتہ ہی نہ چلے پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پچھلے 15-20 سالوں میں کون کس کے کھیل کو آگے لے کے بڑھتا رہا. BLA کا لنک نکلتا ہے کلبھوشن سے, کلبھوشن کا لنک نکلتا ہے بھارت سے, اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگتا بھارت کے حوالے سے ہیڈ لائنز چلانا, زیادہ ہیڈ لائنز کو پیٹنا. 7 ہیڈ لائنز آپ چلاتے ہو یار, سوچنا چاہیے آپ کو. قوم کو غافل اندھیرے میں رکھ کے آپ کو کیا مل رہا ہے یار. بڑا چینل جو ٹرین لے کے چلتا ہے, سارے چھوٹے صحافی ہمارے اور باقی سب مروب ذہنی غلام پیچھے چل پڑتے ہیں لے کے. آپ نہیں سوچتے, کوئی نہیں سوچتا. اور سب سے بڑے چینل کے اوپر تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے. یا پھر ان کے مالک کی بات بالکل صحیح تھی, بزنس ہے نیوز ان کے لیے, کورٹ میں کہا تھا یہ میرا بزنس ہے بھائی, ان کی رہائی کے لیے مروڑ اٹھے. جو بندہ کہتا ہے کہ خبر دینا اس کا بزنس ہے, بزنس. صحافت مشن کبھی نہیں رہی ایسا لگتا ہے ہمارے ملک میں شاید. آج کی صورتحال ہے لداخ میں وہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم لا کے لاد رہے ہیں, جیٹس فلائی کر رہے ہیں, 3 نیوکلیئر طاقتیں ہیں, کسی کی طرف سے بھی ایک ذرا سی مسٹیک ہو گئی, کسی کی طرف سے بھی ایک بھول ہو گئی, چوک ہو گئی, اس پورے خطے کے اوپر لاکھوں لوگوں کے اوپر قیامت ٹوٹ سکتی ہے. 27 فروری کو بھارت نے کوشش کی, اس کے بعد کوششیں جاری ہیں. اب چین کے ساتھ معاملات, کیا صرف لداخ کو لے کے, کشمیر کو لے کے, گلگت بلتستان کو لے کے اپنے ساتھ اپنے نقشوں میں ہندوستان نے شامل کیا. یہ کتنا بڑا قدم ہے. ہماری آنکھیں کھلوائے میڈیا, ہمیں بتائے کشمیر ہمارے لیے شہرک کیوں ہے. ہمارے لیے شہرک, ہمارے ملک کا سب سے اہم دریا انڈس کشمیر سے تو آتا ہے, لیکن کشمیر میں پیچھے سے کہاں سے آتا ہے, کبھی سوچا. چین سے, تبت سے نکلتا ہے, دامچوک سے لداخ میں داخل ہوتا ہے, لداخ سے یہ دریائے سندھ گزرتا ہوا اسکردو میں, کارگل کے بعد اسکردو سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے, اور اس کے بعد گلگت وغیرہ سے ہوتا ہوا پاکستان کی پورے جسم کو ہمارے یہ سیراب کرتا ہوا ہمارا یہ دریا پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی جو ہمارے دریا ہیں وہ بھی باقی ادھر سے کہیں سے آ رہے ہیں, اور 3 ہمارے دریا بھارتی ریاستوں ہماچل وغیرہ سے آتے ہیں. تو یہ 1-2 تبت کے سلسلوں سے آ رہا ہے جو کہ لداخ سے ہو کر آتے ہیں. تو ڈائریکٹ کوئی پانی کی سورس نہیں ہے ہمارے پاس, اور اسی جگہ پہ ہمارے سر کے اوپر بالکل یہاں پر ایک جنگ اس وقت ہے. چین بھی سوچتا ہوگا یہ کون سا ملک ہے یار, کون سا ملک ہے یہ کیسا ملک ہے کہ ادھر ان کے سر کے اوپر قیامت چھڑی ہوئی ہے. بھارت اگر مقبوضہ کشمیر کے نام کے اوپر آگے بڑھتا ہوا ہمارے آزاد کشمیر اور ہمارے گلگت بلتستان کے اوپر کل کو قبضہ کر لے, چڑھ جائے, جو کہ کامیاب بھی ہو چکا ہے وہ ہمارے ساتھ, ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں لڑائی میں وہ ہم سے جیتا نہیں ہے, مشرقی پاکستان بنایا ہے, تو ہمیں اپنی ہار پہ کیا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا, اور اب پھر ہم اپنے ان علاقوں سے بھی ہاتھ دھوتے چلے جائیں, کھو دیں, ہمارے یہ سارے دریا سوکھ جائیں, ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں, اور اگلے 50 سالوں کے بعد ہماری جو نسلیں وہ یا تو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائیں کہ یہ صومالیہ بن چکا ہوگا جب تک. تو یہ آج اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں گے. آج آپ BLA پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے. آپ کو 7 ہیڈ لائنز کل بھی مل جائیں گی بھائی پارلیمنٹ کی بات کرنے کی. آج کا ایک دن تو آپ دے سکتے تھے, کم از کم آج بات کر لیں, BLA کا بتائیں کہ آپ بلوچستان میں کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک کر رہا تھا, بھارت کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے. بھارت سے پہلے بلوچستان میں جو جتنے ہمارے یہاں یہ BLA, برامداغ بگٹی, یہ گزین مری, بلاش مری, یہ جو سارا کچھ جو بلوچستان میں گیم ہوتا رہا ہے, اب تو ہسٹری بتانا بہت آسان ہو گئی ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہے. آدھے گھنٹے کے پروگرام کر کے بتائیں کہ ہوا کیا بلوچستان کی تاریخ میں اب تک یار. بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ جس کے ہم ریسورسز کی بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, آج تک ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. وہاں پہ امن ہی نہیں آ پا رہا. امن کون نہیں لا پا رہا؟ حقوق چاہیے, حقوق چاہیے, ساحل وسائل, ساحل وسائل, ساحل وسائل, ساحل وسائل. ساحل وسائل والوں نے اپنے گاؤں کے اندر, گوٹھوں کے اندر اسکول تک نہیں بنائے.
آرمی پبلک اسکول بن رہا ہے تو فلانی جگہ پہ، کنٹونمنٹ بن رہی ہے تو پھر اس کے بعد بولان سے لے کے آوران سے لے کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے روڈ جا رہے ہیں. بلوچی بیچارہ آج بھی جاوا بھنگلاج ماتا کے مندروں کی طرف جو پہاڑ موجود ہیں وہاں پہ رہنے والے بلوچ پیدل چل کر آ رہے ہیں 10-10 کلومیٹر تک، نہ ان کو کچھ پتا. یہ بلوچستان کی صورتحال کر کے رکھی ہوئی تھی. آج جب مکران کوسٹل ہائی وے بنی ہے تو گوادریوں کو آنا جانا آسان ہوا ہے. 36 گھنٹے لگتے تھے گوادریوں کو کراچی آنے میں، اور کوئی ابھی تک بھی وہاں پر اگر بات کی جائے گوادر کی ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو پائی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے تھی. ایک سٹی ساحل کے ساتھ موجود ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ اس طرح بھی نہیں ہو سکی ہے. راستے ہی نہیں بنائے بلوچستان جانے کے، ساحل وسائل چلتا رہا ہے، حقوق نہیں مل رہے. اور جب آرمی اگر بنانا چاہ رہی ہے تو پھر BLA کھڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ ہمارے نیوی کے اہلکاروں کو مکران کوسٹل ہائی وے پہ نشانہ بناتے ہیں. ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ جی آپ گھومیں، اس سے خوبصورت کوئی کوسٹل ہائی وے آپ کو نہیں ملے گی، مڈ کے والکینوز آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو یہ نظارے آپ کو نہیں ملیں گے، بلو واٹر کے نظارے آپ کو نہیں ملیں گے. یہ BLA اور ان کے گرگے اور ان کے ایجنٹ ہمارے یہاں نیوی کے اہلکاروں کو شہید کرتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد اب 6 مہینے تک کوئی وہاں پہ نہ جائے. PC ہوٹل پر حملہ کیا گوادر کو تباہ کرنے کے لیے. گوادر کس لیے آنکھوں میں چبھ رہا ہے؟ سی پیک کی وجہ سے. سی پیک کس کا پروجیکٹ ہے؟ چائنا کے 1 بیلٹ 1 روڈ کا پروجیکٹ ہے، اور یہ چائنا کا $1 ارب کا پروجیکٹ ہے جس کے تحت چائنا اولڈ سلک روڈ کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے. یہ جو تبت کا خطہ ہے اس کی اہمیت بھی یہی ہے کہ چائنا کی اس کے ساتھ، اسی خطے کے ساتھ دوسرے جو دنیا کے یورپ ہے جو اس طرف واقع، اگر اس طرف چائنا ہے تو یہ اوپر تبت سے گزرتا ہوا جو سلسلہ جاتا ہے جہاں سے چائنا کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ اس کا ہمیشہ سے ایک پرانا راستہ تھا. اور آج تو ہمارے یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم چین کے تجربے سے کیوں نہ سیکھیں. اگر چین اپنے 1 بیلٹ 1 روڈ پروجیکٹ کے ذریعے دنیا کو جوڑ رہا ہے، پاکستان کو اس میں اہم مقام مل رہا ہے. سی پیک اس پورے پروجیکٹ کا 1 بیلٹ 1 روڈ کا سر کا تاج ہے بھائی. اور اس سے پاکستان کو کتنا فرق پڑے گا؟ ایک کمپیریزن چھوٹا سے کریں آپ. کراچی شہر میں 2 بندرگاہیں ہیں آپ کی، پورٹ قاسم اور کراچی KPT. 24-25 جہاز لگتے ہیں کراچی میں، مگر کراچی شہر 2.5 کروڑ لوگوں کو سنبھالتا ہے. پورے ملک کے اندر کراچی سے ٹریڈ کا سلسلہ بہتا ہے. ایک شہر ہے جو ہمارا اچھا پورٹ جس کی ڈیولپ ہے. گوادر میں 104 شپس لگنے تھے. یہ جو کووڈ کی صورتحال ہوئی ہے پاکستان کو جس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 104 برتیں بنیں گی. جس شہر میں 104 شپس لگیں، $21 بلین کا سعودیہ کا آئل سٹی کا پورا پروجیکٹ موجود ہے. پورے کے پورے ایک طرح سے $100 ارب چائنا کے سی پیک کا والیوم جا چکا ہے اس وقت. ML1 پروجیکٹ ہمارا ریلوے لائن کا، یہ جو اب لاہور سے اسلام آباد اگر آپ جائیں گے تو آپ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے، اور یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہو کر رہے گا کیونکہ یہ جو ہے نا کہ یہ جان لو جواب میں پتھر ہی آئے گا، تھوکو گے آسمان پہ تو منہ پر ہی آئے گا. اب وہ سازشیں نہیں رہیں گی اس طرح کی کامیاب، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہماری ریاست بھی یکسو ہے 2014 کے بعد سے. شکریہ راحیل شریف کہ سی پیک کے اندر ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کے وہ اب بندھن بن گئے جو ہمارے دانشوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہے. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو نکالیں آپ. میں بزرگوں کو جن کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان سے معذرت، آپ نہ سمجھنا چاہیں نہ سمجھیں، لیکن جو ینگسٹر ہیں جو ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے معاف کیجیے تلخ کلامی کے، لیکن اس وقت ملک کی صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہمارے شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارا میڈیا ہمارے سب لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یار پارلیمنٹ میں یہ چل رہا ہے. آپ 4 گھنٹے تک یہی ہیڈ لائنز چلاتے رہیں تو یار یہی تاثر بنے گا. آپ اگر BLA پہ ان کی چیزوں پر بھی بات کریں، آپ صحیح کوریج کریں، قوم کو پتہ تو چلے کہ کتنے کروشل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت. اور یہ سی پیک یا یہ پاکستان یہ پروجیکٹ یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ سی پیک کے خلاف بھارت کیوں ہے یہ کچھ سمجھانا تو چاہیے کم از کم. یہ کرنل رولف پیٹر کے نقشے 2005 میں جو آئے تھے جس میں ترکی کی بھی اسی طرح سے کاٹ چھانٹ تھی، مڈل ایسٹ کی تھی. جو ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا، یہ پہلے ہمارا لبرل سیکولر طبقہ جتنا بھی تھا وہ اس بات کا مذاق اڑاتا تھا کہ سازشی تھیوری سازشی تھیوری سازشی تھیوری. آج یہ چیزیں حقیقت ثابت ہوئیں. سیریا سے لے کے عراق سے لے کے ان تمام ملکوں پہ اسی طرح سے قیامت ٹوٹی ہے اور کچھ نہیں ملا ان ملکوں کو کچھ بھی نہیں ملا. وہاں پر بھی سب سے پہلے ڈیوائیڈ پیدا کیا گیا، عوام میں دوریاں، فوج میں دوریاں، حکومت میں دوریاں، گروپس نکل کے ان گروپس کو آزادی حقوق یہ سام ہم نے دیکھا ہے. اور جس طرح سے کردوں کو استعمال کیا امریکہ نے YPG کے نام کے اوپر، جس طرح ترکی کے اندر کردوں کو جس طرح خود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ اب بے نقاب ہو رہے ہیں. یہ سارے یہ جو ان ملکوں کے اندر فساد کے بیج بوتے تھے، یہاں پر الطاف حسین نے جس طرح سے کراچی کو ہائی جیک کر کے 30 سال رکھا پورے، کہ ہمارا وہ شہر کہاں سے کہاں چلا گیا اور اس کی ترقی ہم سب کے ٹائم، ہم سب کے عرصے یہ سب ختم ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اگر دیکھی جائیں آج یہ سب بے نقاب ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ہمارا جو فیک میڈیا ہے پھر یہ بھی اب بے نقاب ہوتا جا رہا ہے.
ان کی بھی سمجھ لوگوں کو آتی جا رہی ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر آپ کے مالک جیل میں ہیں تو بھائی قوم کا کوئی قصور نہیں ہے. 56 50 پلاٹ اگر وہ لیتے ہیں اور اس طرح سے کاروباری دنیا میں وہ آگے بڑھتے ہیں تو سلام ہے ایسے بزنس کرنے کو. کوئی اور بزنس میں جم ہی نہیں پایا, پاکستان میں صحافت پہ نہ بھی نہیں پائی. یہ ایک الگ داستان ہے, کبھی پتہ چلے گی کہ اس بڑے نام نے پاکستان میں صحافت کے ساتھ کیا کیا ہے.